عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ تصوف نے کب، کہاں اور کیسے جنم لیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ہی تصوف تزکیہ نفس کا ایک اہم ذریعہ بن چکا تھا۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ اسلامی تصوف میں قدیم یورپی یا ہندو روایات کی جھلک ہے، تاہم اب محققین متفق ہیں کہ صوفی ازم مذہب اسلام کی ابتدائی تاریخ سے پروان چڑھنا شروع ہوا تھا۔ صوفی کا تعلق جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہے، اور یہ سب سے پہلے اصحاب صفہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جہاں بیٹھ کر حضور صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، پڑھنے والوں کو، اور جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے اس کو صفہ کہتے ہیں۔ اور صفہ کا معنی، حقیقی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا دل پاک صاف ہو، ہم اس کو صوفی کہتے ہیں۔ پھر ایک سلسلہ ہے جو چل نکلا یہاں تک کہ داتا گنج بخش علی اجمیری، معین الدین اجمیری، فرید الدین گنج شکر۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، آج کل تو پھر کچھ اور معاملات ان کے بارے میں ویسے ہی بتا دیے گئے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صوفی کے لیے حضور کا علم بھی ضروری ہے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، سرہند شریف ہندوستان میں ان کا مزار شریف ہے، اور ان کے خطوط ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہم صوفی اس کو کہیں گے وہ ہوا میں اڑتا ہے تو ہم اس کو صوفی نہیں مانیں گے، ولی نہیں مانیں گے۔ وہ اگر پانی پہ چلتا ہوا بھی آئے ہم حضور کی سنت کی پیروی دیکھیں گے۔ اسلامک صوفیزم اللہ اور انسان کے باہمی تعلق کو نہ صرف استوار کرتا ہے بلکہ صوفی کے کردار میں یہ عناصر معاشرتی سطح پر دیدنی بھی ہوتے ہیں۔ اور نور سے راہیں ہیں گنبد پہ نگاہیں۔ تصوف اس ڈگر کا نام ہے، اس راستے کا نام ہے، اس رہبری کا نام ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ تمام مسالک کا پلیٹ فارم ایک ہی ہے، ٹرینیں الگ الگ ہیں، کوئی کسی راستے سے جاتا ہے۔ یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ بغوچی والے سرکار ہیں، بہاولپور کی ایک عظیم ترین بلکہ روحانی شخصیت ہیں۔ ہم لوگ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو انہوں نے اپنی عبادات کے ذریعے راضی کیا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تاہم 12ویں اور 13ویں صدی میں کئی اولیاء کرام کی وجہ سے تصوف کو عالمی سطح پر پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ امیر خسرو، خواجہ رضی الدین محمد بقی باللہ، بابا بلے شاہ اور خواجہ غلام فرید چند ایسے نام ہیں جن کے ذریعے بر صغیر میں صوفیزم شاعری اور قوالی کی شکل میں پھیلا۔ صوفی میوزک جو ہے وہ بیسیکلی جو لوگ سوز کو سمجھتے ہیں، درد کو سمجھتے ہیں، خدا کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، یہ ان سے تعلق رکھتا ہے۔ میوزک کے اندر ایک بہت بڑا ولی اللہ جو لوگ ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہے، بابا بلے شاہ ہو گئے اور بہت سارے بزرگان ہیں جن کی شاعری استعمال کی جاتی ہے، اور ان میں بہت سارے کانسیپٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں خدا سے جوڑتی ہیں۔ صوفیزم ایک مسلسل جستجو کا نام ہے، جہاں صوفی مذہبی فلسفے کے بنیادی اصولوں کی ریاضت سے خود کو فنا کرتے ہوئے حقیقت مطلقہ سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، اور یوں ایک باکردار صوفی اپنی روح دنیاوی چاہت، ناپاکی اور ارضیت سے پاک بناتے ہوئے خود شناسی حاصل کر لیتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو،
یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں.